أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرف بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ تو پچھلی آیات میں یہود کا تذکرہ تھا اور ان کی شرارتوں کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کو ایک خوبصورت انداز میں دعوت دی جا رہی ہے، خاص کر یہود مدینہ کو، کہ وہ قرآن پاک کی تصدیق کریں اور ایمان لیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی۔ مراد کیا ہے؟ یہود ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں اس وقت یہودی آباد تھے، نصارہ میں سے تو وہاں کوئی نہیں تھا، دور تھا، لیکن خطاب بہرحال عام ہے، نصارہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن اصل روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف ہے، کیونکہ پیچھے جو شرارتیں ذکر کی گئی تھیں وہ بھی یہودیوں کی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اس قسم کی شرارتیں کرتے تھے، جس کا ذکر پچھلے درس میں ہوا ہے۔ اس بنا پر یہاں الفاظ اگرچہ عام ہیں تو اس دعوت میں سب اہل کتاب آ جائیں گے، لیکن اصل مقصود اور مخاطب جو ہیں جو کہ وہ مدینہ کے تھے اس وقت، اس لیے اصل ان کو حکم دیا جا رہا ہے اور تبلیغ کی جا رہی ہے اور دعوت ترغیب دی جا رہی ہے کہ دین حق کو قبول کر لیں۔ اور آمینو فرمایا، اے اہل کتاب ایمان لے آؤ، کس کے ساتھ؟ بما نزلنا، جو ہم نے اتارا ہے، مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے۔ اور پھر بطور اتمام حجت کے یہ بھی فرما دیا مصدقا لما معکم، کہ وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی جو تمہارے پاس ہے۔ تو مقصد یہ ہے اس کا کہ جو تورات ہے نا تمہارے پاس، تو قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کے بنیادی اصول سارے متحد ہیں، جیسے کئی دفعہ میں عرض کر چکا، حدیث پاک میں آتا ہے امہاتنا شتیٰ و دیننا واحد۔ تو اصل بنیادی عقائد جو ہیں، اصول جو ہیں، وہ سب ایک ہیں، آگے فری احکام میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو گویا قرآن پر ایمان لانا سابقہ کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنا، قرآن کو جھٹلانا ایسا ہے جیسا سابقہ کتابوں کو بھی جھٹلایا جائے۔ تو اس بنا پر کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی نئے عقائد نہیں ہیں، وہی عقیدے ہیں جو تورات اور انجیل میں تھے، وہی اس میں بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس تصدیق کرنے والی کتاب کو مان لو۔ آگے فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا، مراد یہ ہے کہ کہیں سزا تم پر نافذ نہ ہو جائے، سزا سے بچ جاؤ جی۔ جو پہلے انکار کرنے والوں پر بھی ایسی سزا گزری ہے، تو اس لیے فرمایا قبل ان نطمس، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو کیا مٹا دیں، سپاٹ کر دیں بالکل۔ اس کا کیا مطلب ہے چہرے تمہارے برابر کر دیں؟ تو مفسرین نے ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ چونکہ لفظ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، تو ایسے چہرے جو مقصد یہ ہے کہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ تو بالکل اس میں خوبصورت آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، سب، تو مراد یہ ہم ایسے کر دیں سپاٹ جیسے
ہم فنردھا علی ادبارہا، پچھلی طرف کر دیں۔ مراد یہ ہے کہ جیسے پیچھے گدی ہے اسی طرح وہاں اس کو لگا دیں اور صاف کر دیں، بالکل برابر ہو جائے۔ یا معنی یہ ہے کہ نہیں، اس گدی کی طرح صاف کر دیں، مطلب یہ چہرے کے نقش و نگار اور یہ خوبصورتی سب ہم ختم کر دیں، یہ مراد ہے۔ تو من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی کیا ہے کہ یہاں مراد حقیقی معنی نہیں ہے کہ چہروں کو بدل دینا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عزت اور حکومت اور تمہارا مرتبہ اور اقبال جو تم کو حاصل ہے اس کو الٹ دیں۔ تو گویا منہ کا بگاڑنا یہ کنایا ہے عزت بگاڑنے سے، یعنی تم کو ذلت و خواری، غلامی اور اسیری میں پھر مبتلا کر دیں۔ تو چنانچہ یہ جو پیشین گوئی ہوئی تو اس کے مطابق یہود صحابہ کی فتوحات سے یہ محتاطی جو بمنزل غلامی اور اسیری کی ہے ان کو پیش آئی۔ تو یہود مدینہ سے اس طریقے سے اطراف عرب سے جلا وطن کر دیے گئے۔ تو بہرحال مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ تو مراد جو تمہاری حکومت ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری عظمت ہے، یہ ہم الٹ کر دیں۔ تو فنردھا علی ادبارہا گویا عزت کے ختم ہونا مراد ہے۔ اور اگر پہلا معنی ہو، یعنی جس وقت پہلا معنی کیا گیا کہ ان کو ان کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں، تو یہ کب ہوگا؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر فرمائے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ چہرے کا سپاٹ ہونا یہ ابھی نہیں ہوا، یہ قیامت سے قریب جو ہے نا وہ یہودیوں پر ایسا کیا ہے عذاب مسلط ہوگا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ یا بعضوں نے کہا کہ یہ عذاب واقع نہیں ہوا کیونکہ بعض ایمان لائے تھے کہ کوئی ایمان لے آؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سرے سے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ تمس اور مسخ کا عذاب ضرور واقع ہو سکتا ہے، بلکہ ڈرایا گیا کہ احتمال ہے، یعنی اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ اس سزا کے مستحق ہیں، اور اگر عذاب نہ دیں تو یہ ان کی رحمت ہے۔ مقصد یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں، جی ڈرایا گیا، ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور آگے فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر ایسی لعنت کریں جیسے اصحاب السبت پر لعنت کی ہوئی۔ تو یہ اصحاب السبت کسی کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کا ذکر اجمالی تو پہلے ہو چکا ہے پہلے پارے میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ایک آیت وہاں آئی تھی، مختصر اشارہ تھا، اور اس کی تفصیل جو ہے آگے آ رہی ہے سورۃ اعراف میں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ تو بہرحال مختصر قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی کہ ہفتے کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلی کا شکار کریں، تو وہ بستی والے چونکہ دریا کے کنارے آباد تھے تو ان پر شکار جو ہے ہفتے کے دن تو منع تھا، باقی دنوں میں اجازت تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال بعد کی بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ہفتے کے روز بھی مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، لیکن شکار تھرو نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہیلا کیا، ہیلے باز تھے۔ وہ ہیلا یہ کیا کہ اصل میں ان کا امتحان بھی خاص ہو گیا تھا نا، تو ہیلا یہ کیا کہ دریا میں پانی سے نالیاں بنا دیں اور ہفتہ کے روز سے پہلے ان نالیوں کے منہ کھول دیتے، چونکہ ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، اس لیے دریا میں ہفتہ ہی کے روز خاص طور پر مچھلیاں بکثرت آتی اور باقی دنوں میں بہت کم آتی۔ تو بہرحال ہفتہ کے دن مچھلیاں دریا میں سے ان نالیوں میں آ جاتی، اگلے دن اتوار کو وہ ان نالیوں میں سے مچھلیاں جمع کر لیتے اور کھا لیتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے کیا ہے اپنے دین پر بھی عمل کر لیا اور مچھلیاں بھی کھا لی، جی دونوں باتیں ہمیں حاصل ہو گئی۔ تو بہرحال اس وقت کے جو صحیح دیندار سمجھدار مذہبی رہنما تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا، جی کہ اس طرح نہ کرو، ہیلا بازیاں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیلے شیلے نہیں چلتے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت نازل ہو گئی۔ تو لعنت کیا ہوئی؟ کونوا قردۃ خاسئین، یعنی ان کے چہرے بندروں جیسے بن گئے، بندر بن گئے، پھر بعد میں کہ جلدی وہ مر گئے، چند دنوں میں ختم ہو گئے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو بھی ڈرایا ہے کہ دیکھو تمہارے یہودیوں نے پہلے اللہ کے حکم کی مخالفت اس انداز سے کی تھی اور تم بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو جی، تو پھر تمہارے اوپر بھی وہ عذاب ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیں، اس لیے تمہیں ڈرنا چاہیے اور دین حق کو جلد از جلد قبول کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں یہودیوں کو دعوت ایمان دی گئی جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی حرکتوں سے بچائے اور ان جیسا بننے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔